بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدً ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اور میں رشید الظفر اردو ود رشید الظفر کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے ہوں۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ آج میں آپ کو گرہ لگانا، اردو میں ایک اصطلاح بولی جاتی ہے گرہ لگانا، اور گرہ لگانا جو ہے وہ شاعر ایک مصرع جو ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ، اس کے کانٹیکسٹ کے مطابق ایک مصرع لگا کے اس شعر کو مکمل کر لیا جاتا ہے۔ اور اردو ادب میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر دوسرا مصرع اس کی جگہ لگا دیا جائے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی شاعر کا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے اپنی نصابی کتب میں بھی پڑھا تھا، 9th کلاس میں ہے، بڑا مشہور انشاء اللہ خان انشاء جرت کی ملاقات کو آئے، اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ قلندر بخش جرت جو تھے وہ نابینا تھے، تو ایک مصرع سوچ رہے تھے، تو انہوں نے مصرع بولا کہ اس زلف کو پھبتی شب دیجور کی سوجی، تو اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی۔ تو انشاء اللہ خان انشاء جو ہے وہ ویسے بھی بڑے شرارتی سے تھے، تو انہوں نے نٹکھٹ اور انہوں نے فوری طور پہ مصرع جو ہے وہ مکمل کر دیا، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ تو قلندر بخش جرت جو تھے وہ نابینا بھی تھے، تو اس کو کہتے ہیں گرہ لگانا، ٹھیک ہے۔ تو اردو ادب میں بہت سارے ایسے مشہور ہیں، لیکن آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں وہ واقعہ ہے ایک بادشاہ کے دربار کا۔ اور پرانے وقتوں میں بادشاہ جو ہیں وہ علم اور ہنر کی قدر کیا کرتے تھے، اور شعراء جو ہیں وہ ان کے دربار میں موجود ہوا کرتے تھے۔ تو ایک بادشاہ کا دربار تھا، اور اس میں ایک ہی وقت میں ایک عالم اور ایک غریب اور ایک عاشق اور ایک نابینا شخص موجود تھے، اور چاروں کو اپنے علم کا دعویٰ تھا۔ تو بادشاہ نے انہیں ایک چیک کرنے کے لیے ایک مصرع عنایت کیا، اور بادشاہ نے کہا کہ یہ مصرع ہے، اور اس مصرعے کو اگر آپ نے اپنے حیثیت اور منصب کے مطابق جو علم آپ کے پاس موجود ہے اس کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا پہلا مصرع آپ نے بنانا ہے۔ دوسرا مصرع جو ہے وہ بادشاہ نے دیا، وہ دوسرا مصرع کیا تھا اور وہ انہوں نے کون سے مصرعوں سے اس کو مکمل کیا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ لیکن اس سے پہلے میں ابراہیم ذوق اور علامہ اقبال کا ایک واقعہ اس حوالے سے بتاؤں گا کہ جو گرہ لگانے کے حوالے سے، کہ ابراہیم ذوق کے ہاں ایک ملازم تھا، لڑکا سا تھا، اور وہ بڑا ذہین اور ہوتا تھا۔ تو ابراہیم ذوق کے ہاں مختلف قسم کے محفل مشاعرہ جو ہے وہ منعقد ہوتے تھے، مختلف قسم کے شاعر آتے تھے، اور اس لڑکے نے بھی ان سے کافی طور پہ سیکھ لیا تھا، اپنا شعر کہنا سیکھ لیا تھا، اور بڑا فی البدیہہ بے ساختہ اور برجستہ شعر جو ہے وہ کہتا تھا۔ تو ایک دن اس کو چیک کرنے کے لیے لوگوں نے کہا کہ یہ گرہ کیسے لگائے گا، تو انہوں نے کہا کہ ایک مصرع اس کو دیتے ہیں۔ مصرعے کافی بنائے، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ مصرع کوئی ایسا سالڈ ہونا چاہیے جس کا یہ بنا نہ سکے، تو انہوں نے ابراہیم ذوق سے فرمائش کی۔ ابراہیم ذوق نے ایک مصرع دے دیا، اور جو ابراہیم ذوق کا مصرع تھا جی وہ سن لیں۔ ابراہیم ذوق نے کہا جی 4 سرخو 4 سبزو 2 سفیدو 2 سیاہ۔ ابراہیم ذوق نے مصرع دیا کہ 4 سرخو 4 سبزو 2 سفیدو 2 سیاہ۔ اب اس لڑکے نے انہوں نے کہا جان کی امان دی جائے تو میں اس مصرعے کو مکمل کر دوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ابراہیم ذوق ناراض نہیں ہوں گے تو اس مصرعے کو مکمل کر دیں۔ تو اس لڑکے نے مصرعے کو جس طرح مکمل کیا، اس نے کہا ذوق نے انڈے دیے بچے نکالے رنگ برنگ، ذوق نے انڈے دیے بچے نکالے رنگ برنگ، 4 سرخو 4 سبزو 2 سفیدو 2 سیاہ۔ اور اسی طرح اسٹوڈنٹس ایک علامہ اقبال کے حوالے سے ایک واقعہ ہے، اور علامہ اقبال کے حوالے سے کیا واقعہ آتا ہے کہ شوخ طبیعت لڑکے تھے، کچھ طلبہ تھے، انہوں نے علامہ اقبال کو تنگ کرنے کے عوض، پھنسانے کے عوض ایک مصرع دیا، اور وہ مصرع کیا تھا کہ علامہ اقبال کو انہوں نے کہا کہ اس کا مصرع موزوں کر دیں۔ تو انہوں نے ایک مصرع دیا، اور وہ مصرع تھا جی کہ مچھلیاں دشت میں پیدا ہوں ہرن پانی میں، مچھلیاں دشت میں پیدا ہوں ہرن پانی میں۔ علامہ اقبال نے فوری طور پہ اس مصرعے کو مکمل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ دوسرا مصرع تھا تو انہوں نے پہلا مصرع بنایا کہ دشت اشکوں سے بھریں آہ سے سوکھیں دریا، مچھلیاں دشت میں پیدا ہوں ہرن پانی میں۔ تو یہ ایک بہت علامہ اقبال کی یعنی بڑے شاعروں کی ایک ذہانت ہوتی ہے کہ گرہ لگا لینا۔ تو اسٹوڈنٹس میں آپ کو سناتا ہوں وہ واقعہ کہ جس واقعے میں ایک بادشاہ کے دربار میں ایک عالم تھا، اور ایک غریب تھا، اور ایک عاشق تھا، اور ایک نابینا تھا۔ تو بادشاہ نے جو مصرع دیا تھا وہ مصرع تھا
اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. اور اب بڑا سننے والا ہے. عالم نے سب سے پہلے اس مصرے کو، اس شعر کو مکمل کیا، اور عالم نے کیسے مکمل کیا؟ اپنی حیثیت کو اور اپنے اس علم کو مطابق. عالم نے کہا بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. تصویر جانا کہتے ہیں محبوب کی تصویر، محبوب کو بت بھی کہا جاتا ہے نا. اس بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. اور اس کے بعد غریب تھا، غریب نے تو کمال کر دیا، تو اس نے کہا کہ مانگتا پیسے مصور جیب میں پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. اور اس کے بعد عاشق تھا، عاشق نے کہا کہ ایک سے جب دو ہوئے پھر لطف یکتائی نہیں. یکتائی کا لطف تو چلا گیا نا، دو ہو گئے محبوب، ایک اصل محبوب اور ایک محبوب کی پکچر. تو ایک سے جب دو ہوئے پھر لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. اور پھر اس کے بعد ایک نابینا جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھا. نابینا نے بھی بڑی زبردست اس کو مکمل کیا. نابینا نے کہا اس میں گویائی نہیں اور مجھ میں بینائی نہیں، اس لیے تصویر جانا. گویائی کہتے ہیں بولنے کو اور بینائی دیکھنے کو کہتے ہیں. اور اس میں گویائی نہیں اور مجھ میں بینائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.